الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم معزز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے یہ دنیا کی زندگی دی ہے، لیکن یہ عارضی زندگی ہے. اس زندگی میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے. ابھی 2 دن پہلے ایک بات پڑھی، ایک نوجوان ساتھی کا شادی کا موقع تھا. ایک دن نکاح ہوا، دوسرے دن ولیمہ ہوا اور تیسرے دن جنازہ اٹھ گیا. تو موت جو ہے یقینی ہے. اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم آخرت کی کتنی تیاریاں کر رہے ہیں. ہر وقت اٹینشن رہنے کی ضرورت ہے. ایک وہ موقع چند مہینوں پہلے ہمارے سامنے کورونا کا گزرا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے منہ کو چھپانا اور ماسک کا لگانا فرضیات کیا گیا کہ جس کے چہرے اور فیس کے اوپر ماسک نہیں ہوگا تو اتنے پیسوں کا دنڈ وصولا جائے گا. تو اس قانون کو فالو کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، ہم مجبور ہو گئے. اور جہاں آخرت کی دائمی کامیابی اللہ نے رکھی ہے، ہمیشہ کی عیش و عشرت اور وہاں کی نعمتیں جو اللہ نے ایمان والے کے لیے رکھی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم آج تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو منظر کھینچا ہے کہ انسان جب غفلت والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اس آیت کے ضمن میں مفتی فاروق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم اپنی کتاب فلاح دارین میں لکھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، غفلت والی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. اور صرف شیطان کو مسلط نہیں کرتے بلکہ اس کا ایک ہمیشہ والا دوست بنا دیتے ہیں. اور جس کا دوست شیطان بن جائے، جس کا فرینڈ شیطان ہو جائے، اس سے برا اور خراب دوست کون ہو سکتا ہے. اسی کو ایک اور آیت میں کہتے ہیں: وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس کا دوست شیطان ہے کیا ہی برا دوست ہے. آج ہم نے اپنا دوست شیطان کو اور اپنے نفس کو بنا کے رکھا ہے کہ ہم اسی کی سنتے ہیں. اگر ہم صحیح معنوں میں رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہم اپنے ایمان کو مضبوط بناتے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین داخل کرتے، تو جہاں ہماری خواہشات اور جہاں ہماری اپنی منچاہی اور جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جاتا، جہاں اللہ کے نبی کا طریقہ سامنے آ جاتا، تو وہاں ہم اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے، آقا کے طریقے کو مقدم رکھتے اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی تعریف کو قرآن میں بیان فرمایا:
نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے ایک حقیقی واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چند نوجوان تھے جو جابر و ظالم حکومت کے سامنے انہوں نے اپنی آنکھوں کو ان کی آنکھوں میں ڈال کر اللہ کی عبادت کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اور جب وہ نیند سے اٹھے ہیں اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس رب پر ایمان لائیں گے جو زمین و آسمان کا رب ہے. اللہ نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. بخاری شریف کی روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو دنیا کے اندر اور دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق گزارتا ہے، پیارے آقا محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اس کی زندگی کے اندر برائیاں نہیں ہوتی، اس کی زندگی گناہوں کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی نہیں ہوتی. ایسے نوجوانوں کو اللہ یہ بشارت سنانا چاہتے ہیں. آقا مدنی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ان نوجوانوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کو. ایک جگہ اللہ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آقا مدنی سے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنی ذاتوں کی یعنی جہنم کا ایندھن بننے سے حفاظت فرمائے، لیکن اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اور ان کو بچانا یہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جن کاموں سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی اولاد کو بچانا، جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ان کاموں کے اوپر تعلیم دینا اور اس کی کوشش کرنا، اس کی رغبت دلانا، ان کا شوق ان کے دلوں میں پیدا کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر ضروری ہے. اسی سے ہمارے بعض بزرگوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے وہی معرف القرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان ماں باپ کو ہوگا جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سے غافل اور جاہل رکھا ہے. ہم تو اس کو نارمل سمجھتے ہیں، میرا بچہ جوان ہو گیا، کھاتا پیتا ہو گیا، وہ اب کسب معاش کے لیے جاتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، جاب کے لیے جاتا ہے، وہ دھندے کے لیے جاتا ہے، وہ کاروبار کے لیے جاتا ہے، لیکن کیا ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں؟ کیا اس کی زندگی میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنی نگاہوں کی بد نظری سے حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنی جوانی کو زناکاری سے حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ یعنی حرام کاریوں سے اپنے جسم کی اور اپنی لائف کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں؟ اس کو کسی کو پرواہ نہیں. اور سب سے زیادہ ضرورت ہے نوجوانوں کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچانا، اور اس کا سب سے بڑا وبال جو ہے والدین پر آئے گا. مشکوٰۃ شریف کی روایت الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جس کے ماتحت ہے، ہاتھ نیچے ہے، ان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی لائف کو کیوں بگاڑا. جتنا دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اتنا ہی وہ دنیا آخرت کی کامیابی جو اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے اس کی زندگی میں وہ دین زندہ ہو جائے، اس کی فکر ہر والدین کو کرنا ہے. اور سب سے زیادہ عالمیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں سے بے خبر، ہم اپنی لڑکیوں اور بچیوں سے بے خبر کہ اس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ وہ بد نظری سے بچ رہی ہے، نہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ چیٹنگ کرنے سے بچ رہی ہے، وہ زنا میں مبتلا ہے، وہ حرام کے کاموں میں مبتلا ہے. اس سے کون بچائے گا؟ والدین کی ضرورت ہے کہ ان پر واچ رکھی جائے. اور سب سے زیادہ جوان بگڑتے ہیں غلط صحبتوں سے، برے دوستوں سے، بری محفلوں سے، بری جگہ پر اڈے ڈالنے سے. ایک آدمی جوا نہیں کھیلتا ہے لیکن ایک جگہ جوا چل رہا ہے، وہاں جا کر وہ صرف نمائش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ آج نہیں تو کل شیطان اس کو اچک لے گا کہ وہ پھر اپنے پیسے اپنے دوست کے ذریعے لگوائے گا کہ میری طرف میرا بھی پیسہ تو کھیل، پھر وہ خود کھیلی بن جائے گا.
اور یہ جمعہ کا دن جس میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ کی برکتیں اترتی ہے، یہ جمعہ کا دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے، یہ وہ دن ہے جو کئی سالوں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس دن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ فلموں کا دیکھنا، جوا کھیلنا، چور پولیس کھیلنا، ڈبہ کھیلنا، یہ ساری چیزیں اس دن ہوتی ہے۔ پھر ہم اللہ سے یہ توقع اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم پر ایک انصاف پسند بادشاہ مسلط کر دے۔ کہاں سے ہوگا یہ؟ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت دیکھو، زنا اتنا پھیل چکا ہے کہ سمندر کی انتہا سے بھی آگے، سود پر پیسہ لینا دینا، پھرانا، بیچ میں رہنا، ضامن بننا، میں دلا دیتا ہوں، میری بڑی کریڈٹ ہے، ان سب کے اندر دلدلوں میں عورتیں بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اور جو پرسنلی پیسے دیتے ہیں لوگوں کو قرض کے طور پر، وہ بھی اس پر سود لیتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور عطا فرمایا، اللہ کی راہ میں نکل کر انہوں نے اپنی زندگی کو باور کیا، اور اس کے ذریعے ان کے لباس کے اندر اللہ نے چینجنگ لا دیا، ان کے چہرے پر سنت نبوی زندہ ہو گئی، ان کے سروں کے اوپر ٹوپیاں آ گئی، وہ 5 وقت کے نمازی اور دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایسی فکریں پیدا ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی ایک کمپنی کے اندر جاب کے لیے جاتا ہے، رمضان کے اندر میرے سامنے آ کر بیٹھ کر کہتا ہے مولانا رمضان کے اندر کچھ گڑبڑی ہو گئی، کمپنی والوں نے نماز پڑھنے سے ہمیں منع کر دیا ہے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تمہارے لیے یہ مجبوری کا درجہ ہے، تم قضا بھی کر لو گے تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ دین کی برکت ہے کہ جب آدمی اپنی جاب پر جاتا ہے تو بھی نماز کی فکر رہتی ہے، اور وہ انسان اور وہ ہمارے نوجوان جو خود کے کاروبار لے کر بیٹھتے ہیں، خود کے بزنس لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن آج بھی ان کا یہی رویہ ہے کہ جمعہ کے دن آئیں گے 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے۔ نوجوانوں کو اپنی طاقت کو سمجھنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے، دین کے کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کی نسلوں میں برکت دے گا، آپ کی عمر میں برکت دے گا، آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، آپ کے گھر والوں میں برکت دے گا، اور تمام تر بلیات سے، تکلیفوں سے، چاہے وہ تکلیف رزق کی ہو، چاہے تکلیف گھر کی ہو، اور تکلیف سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور ساری برکتیں اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ آپ کہو کہ آج ہماری فجر کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، آج دیکھو صبح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے۔ جب آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور رزق صبح میں اترتا ہے، اور انسان کے اعمال دن کے آخر میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جب آدمی فجر کی نماز کی پابندی کرے گا اور ذریعہ معاش کے لیے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دیں گے، اس کے نیک اعمال میں بھی برکت دیں گے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو موبائل سے وقت کہاں ملتا ہے، فرصت کہاں ملتی ہے؟ اسپیشل ہمارے بچے نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک وہ صرف فیس بک دیکھیں گے، انسٹاگرام دیکھیں گے۔ نوجوانوں اتہاس اور تاریخ کو پڑھو کہ وہ فلسطین کے وہ بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اپنی ایک تقریر میں اور بیان میں کہتے ہیں کہ وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بند ہے، وہاں پر چھتے والے گھر نہیں بنتے ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے یہاں اپنی بچی کو بھیج دیجئے، بچوں کو بھیج دیجئے، ان کو حافظ اور عالم بنایا جائے گا۔ 2018 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر سے 18,000 بچیوں نے حافظ قرآن کی سعادت کو حاصل کیا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو صرف رمضانی مسلمان بن کے رہ گئے۔ رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیا، ایسا لگتا ہے حضرت جبرائیل آئیں گے ابھی ہم پر وہی لے کر، اور کہیں گے بہت بڑا کام کر دیا۔ اس میں تو ڈبل کرنا ہے، رمضان میں ہر چیز دگنی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں بھی وہی ماحول، کچھ روزے رکھتے کچھ نہیں رکھتے۔ اور آج سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے نوجوانوں، حالول کے غیور نوجوانوں، اپنے گھروں پر محنت کرو کہ اپنے گھروں میں اپنی مستورات میں دین زندہ ہو جائے۔ وہیں سے تو ساری چینل چلتی ہے کہ ہے نا، جہاں ہماری خواہشات
اپنی مرضی اللہ کے حکم کے سامنے آ جائے, اللہ کے نبی کے طریقے کے سامنے آ جائے, وہاں فیصلہ کرنا انسان کے لیے ایک امتحان اور ایگزام کا موقع ہوتا ہے کہ تم وہاں اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہو یا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہو, تم تمہاری مرضی کو سامنے رکھتے ہو یا آقا کے طریقے کو سامنے رکھتے ہو. اگر یہ چیزیں ہوتی, ہماری زندگی میں دین کا شعور ہوتا, دین کی بیداری ہوتی, تو آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہمارے نکاحوں کے اندر جس طرح ہم نے مسجد میں آ کر نکاح کرنے کا ایک ٹھان لیا ہے, سنت نبوی کو زندہ کرنے کا ہم نے ایک ارادہ کر لیا ہے, ایسے ہی ہمارے گھر پر جا کر بھی جتنی بھی خرافات کی چیزیں ہیں میں خود ختم کروں گا. میرا نکاح ہے, میں اپنی مرضی سے نہیں آقا کی مرضی کے مطابق کروں گا. پھر والدین کو کہنا نہیں پڑتا ہے, کیونکہ ایک دلہا خود تیار ہو جائے کہ میں اسٹیٹ منڈپ کے نیچے کھڑا نہیں کروں گا. ایک بچی کے اندر دین کا شعور ہوگا, اس کو بچپن ہی سے ماں باپ کی وہ دینی تربیت ملی ہوگی, تو وہ بچی کہے گی کہ مجھے بیوٹی پارلر نہیں جانا ہے, تم مجھے بھیج رہے ہو. بیوٹی پارلروں کے چکر ہم نے غیر مسلموں سے زیادہ کر لیے. کیا ہے یہ؟ سوچو ذرا, کیا یہ اسلام ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ ایک غیر مسلم مجھے ملا, وہ کہتا ہے مجھے شرم اس بات کی آ رہی ہے کہ ہم سے زیادہ تو تم جو اللہ کے نبی کے نافرمان بن گئے. تم کہتے ہو مسلمان ہیں, تمہارے اندر تمہارے میرج میں ہمیں کوئی اسلام نظر نہیں آتا. ہم سے زیادہ تمہاری بچیاں بیوٹی پارلروں کے چکروں میں پھنسی پڑی ہے. ایک برقع پوش عورت بھی اس دن اپنا برقع نکال کر پہلے بیوٹی پارلر جاتی. کیا ہم ہماری بہنوں پر کام نہیں کر سکتے؟ کیا ایک باپ اپنی بیٹی پر کام نہیں کر سکتا؟ کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر کام نہیں کر سکتا کہ اس کو دین سکھائے کہ اللہ کے نبی کا دین کیسے یہاں تک پہنچا؟ سادگی کے ساتھ نکاح ہو, ان فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم لوگوں کی لڑکیوں کی شادی کرانا سیکھیں. آج خرچہ تو دیکھو اللہ کی پناہ. پچھلے سال ایک آدمی نے کہا مولانا میرے یہاں ختنہ کی رسم کے اندر صرف بیوٹی پارلر کا جو بجٹ آیا, خرچہ آیا ہے, وہ 50,000 کا آیا ہے. 50,000 کا ہے. ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. اگر ہر آدمی اپنے گھر کی یہ ذمہ داری لے لے کہ مجھے اس کام کو روکنا ہے, تو اس کے لیے آسان ہے. بولو آج یہ کون مرد مجاہد ہے جو یہ طے کرتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ میرے گھر میں اب شادی کا موقع آئے گا تو ان خرافات کو میں ختم کرنے کی اللہ سے مانگتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے آسان ہے. کوئی ایسا جو اس مسجد میں بیٹھ کر یہ ارادہ کر اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو وہاں زندہ کریں گے جہاں ضرورت ہے؟ ہم نے مسواک کو صرف سنت سمجھا, مسجد میں بیٹھ کر پانی بیٹھ کر پینے کو سنت سمجھا. اصل سنتیں وہ ہے جس پر ابو داؤد شریف کی روایت گواہ ہے, کہتی ہے کہ فتنے کے دور کے اندر جو دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے اس کو 50 صحابہ جیسے لوگوں کا ثواب ملتا ہے. وہ یہاں نہیں ملے گا, جہاں ہماری خواہشات ٹکرا دی وہاں ملے گا. اور دیکھو صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی نے کیسی کی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع کے مقام حدیبیہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی کو عمرے سے روکا گیا. حضرت عثمان غنی کو بھیجا, وہاں پر ان کے رشتہ دار ان کو مکہ کے باہر لینے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے آئے اور ان کو لے کر جا رہے ہیں کہ وہ سرداروں سے, مکہ کے بڑے سرداروں سے بات کریں کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے, ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں. وہاں پر حضرت عثمان غنی کے جسم پر پہلی ایک چادر تھی اور نیچے بھی تہبند کی شکل میں چادر تھی جو عمرے کی چادر کہتی ہے, اور نیچے کی جو چادر تھی وہ حضرت عثمان غنی کی آدھی پنڈلی تک تھی. اس زمانے کا مکہ کے بڑے سرداروں کا اور رئیسوں کا یہ اسٹیٹس تھا کہ اپنی نیچے کی چادر کو جو ہے زمین پر گھسٹتے ہوئے چلتے تھے اور اس کی اپنی عزت سمجھتے تھے, اپنی شان و شوکت سمجھتے تھے. یہ قافلہ روا دوا ہے. ان کے رشتہ دار ان سے کہتے ہیں عثمان تم کن کے پاس جا رہے ہو؟ تم تو مکہ کے سرداروں کے پاس جا رہے ہو, تمہاری پنڈلی آدھی پنڈلی تک تمہاری چادر ہے نیچے کی, یہ اس کو تھوڑا نیچے کر لو, کہیں یہ تمہاری اہانت نہ کر دے اور تمہاری بے عزتی نہ کر دے, اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری بات بھی نہ سنے. اس وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاکذا ازارۃ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی میرے نبی کا طریقہ ہے, میں اپنے نبی کے طریقے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ چاہے مجھے ذلیل اور رسوا کر دے, مجھے اپنے نبی کے طریقے پر فخر ہے. آج ہمیں فخر ہے, ہمیں فخر ہوتا ہم اپنی بہنوں کو, اپنی بچیوں کو بیوٹی پارلروں سے بچاتے.
मंडप के नीचे स्टेटस बनाकर वो बच्ची ब्यूटी पार्लर से बन सवन कर पूरी आती है गाड़ी में बैठकर, और पूरे लोगों के सामने उसको स्टेज पर बिठाया जाता है, और हम कहते हैं कि तुम हमारी ये सजी धजी लड़की को देखो। कौन बदनजरी से बच सकता है? कोई तैयार नहीं। उलमा मिलकर कोई कायदा निकालेंगे तो हम अमल करेंगे, खुद आका के तरीके पर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमने हमारे घरों में तालीम को जिंदा नहीं किया। नौजवानों ने अपनी बीवियों को 3 दिन मस्तूरात की जमात में ले जाने की कोशिश और फिक्र नहीं की है, जिसकी वजह से आज दीन की कमजोरी और ईमान की कमजोरी नजर आ रही। आज एक बाप जो है अपने बेटे को यहां तो भेज सकता है कि जा तुझे टूर पर जाना है, मैं 20-25 हजार रुपये दे सकता हूं, कोई हिसाब नहीं चाहिए, तू जा बंबई जा, तू गोवा जा, तू दुबई जा, तू कहीं भी जा, तैयार है भेजने के लिए। और वही माँ बाप से तश्कील की जाए आपके बेटे को 3 दिन भेजो तो सर पेशानी पर बल चढ़ जाते हैं, नहीं अभी तो धंधा मार्केट में बहुत उभरा हुआ है। हाँ, फिर लोग हाथ मलते हैं कफे अफसोस के, मेरे बेटे ने इतना कर्जा कर दिया, मेरे बेटे ने यहां से लोन ली, यहां से पेनल्टी पे पैसे लिए, यहां जुए में हार गया, सट्टे में हार गया, ये इतने जिना में मुक्त। आज एक माँ बाप अपने बेटे के करतूत जानने के बावजूद उसको नसीहत करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपने बेटे के पीछे पीठ पर हाथ थपथपा कर इसको कहूं कि तू जिना से बच जा, बदनजरी से बच जा, तू दूसरे हराम कामों से बच जा और तू नमाज की पाबंदी कर। ये कितना बड़ा मजमा है कि जो सिर्फ जुमा के दिन नजर आता है, आले दिन एक नमाज में भी नजर नहीं। इन चीजों को कैसे खत्म करेंगे? तारीख उठाकर देखो, कायनात की तारीख के अंदर इस्लाम के ऐसे नौजवान सहाबा ने ऐसी मिसालें कायम की है कि इनकी मिसाल को मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, नौजवानी के आलम में यही वो जवानी की उम्र अल्लाह के नबी ने इनको क़यादत सौंपी थी। यही वो खालिद बिन वलीद जवानी की उम्र में जिनको बारगाह रिसालत से सैफुल्लाह का लक़ब मिलता है। यही वो जवानी की उम्र में हजरत मुसअब बिन उमर, हजरत अम्मार बिन यासिर और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस, ऐसे सहाबा है नौजवान जिन्होंने अल्लाह के नबी के हाथ पर अहदो पैमान किया कि हम कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नबी का नाम कभी बदनाम नहीं होने देंगे। हमारे सामने बहुत बड़ा एक तारीखी इज्तिमा आने वाला है। सिर्फ बुड्ढे लोग जाते हैं और जो जुड़े हुए कुछ वो जाते हैं, बाकी पूरा हालोल यही के यही रहता है। कई मुद्दत के बाद ये इज्तिमा हमारे सामने आ रहा है, लेकिन लोगों की इज्तिमे के लिए तश्कील करनी पड़ती है कि भाई अभी तो मारो धंधो वो पावरफुल जालत मरती थी, कलाक भी रजा पड़े उन्हें, और वही उसके घर के अंदर शादी आ जाए, नॉर्मल खतना का मौका आ जाए, नॉर्मल उसके घर में किसी की मंगनी आ जाए, छला खोरा आ जाए, तो भी उसके लिए 2-3 दिन की छुट्टी पाना आसान। एक अहद करो, जितने यहां माँ बाप बैठे हैं कि मेरे घर में जितने भी बालिग मर्द है, नौजवान है, मैं इनकी तश्कील करके खुद लेकर जाऊंगा, कहते हुए ऐसे इंशाअल्लाह। ये है, फिर यहां से जाएगा। एक वो जमाना था यहां से गाड़ियां भर भर के टेम्पो और आइसरे जाती थी। आज अल्लाह ने इतनी फैसिलिटीज कर दी, हमारे पास खुद की सवारियां हैं, फिर भी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम वहां पर जाओ। तो करते इंशाअल्लाह कि हम लोग पहुंचेंगे। पहुंचना नहीं है, लोगों को लेकर जाना है। जैसे अपने यहाँ खाना होता है तो कैसे फोन करते हैं कि भाई आजा अपने साथ में बैठ के खाना खाते हैं, है ना? होटलों पे कैसे जाते हैं, ऐसे एक माहौल क्रिएट किया जाए कि घर का हर बालिग मर्द जो है इज्तिमे में और अल्लाह की राह में वहां पर पहुंचे, वहां बुजुर्गों की बातें सुने और इस नीयत से जाए कि वहां उलमाए दीन और उलमाए रब्बानीयीन की हम जब बातें सुनेंगे वो हमारे दिल की काया को पलट देंगे, वो हमारे लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया बन जाएगा। फिर दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि दिल नरम हो जाएगा, शैतान से हमारी जो दोस्ती थी वो टूट जाएगी। फिर हमारे लिए नमाजों का पढ़ना आसान, कुरान शरीफ की तिलावत करना आसान, और फिर हमारे लिए बदनजरी से बचना आसान, जिना से बचना आसान, सूद पर पैसा लेना देना और बीच में जामिन रहने से बचना आसान, जुए से बचना आसान, सट्टे से बचना आसान, और हमारे शादी ब्याह के मौके पर जो हमारे रस्मो रिवाज होते हैं उन रस्मो रिवाज से हमारे लिए बचना आसान। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम घरों के अंदर जो है मस्तूरात की तालीम की
جو ہے اس کی توفیق بھی ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم ہمارے گھروں میں کم از کم 5 منٹ کی تعلیم زندہ کرنے والے بن جائے، مستورات میں دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ کی راہ میں مستورات کی 3 دن کی جماعت میں نکلنے والے بھی بنے، اور اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے ہم سب پہنچیں گے، انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اللہ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔